فرینڈز، اخباروں کی پرانی اشاعتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تشدد اور قتل و غارت کسی ایک علاقے، زبان یا کسی ایک تنظیم اور جماعت تک محدود نہیں تھی۔ ہر تنظیم اور ہر سیاسی جماعت کے ارکان موت کے اس بھیانک کھیل کا شکار ہوئے۔ حکام کا الزام تھا کہ مخالفین کے ساتھ یہ تشدد اور قتل و غارت کرنے والوں کو سیاسی پشت پناہی بھی حاصل تھی، مگر سیاسی قائدین کا موقف یہ تھا کہ یہ لاشیں ان سیاسی جماعتوں اور ان کی ذیلی تنظیموں کے ارکان کی ہیں جنہیں ریاستی ادارے تشدد کر کے قتل کر رہے ہیں، اور یہ لاشیں یا لاشوں کے ٹکڑے کر کے بوریوں میں بند کر کے پھینک رہے ہیں۔ کراچی کے ایک ڈاکٹر جو جان بچا کر انگلینڈ کے شہر برمنگھم پہنچے اور یہاں سیاسی پناہ حاصل کی، بتاتے ہیں کہ میں تو ہارٹ سرجن بننا چاہتا تھا، میرا تو قتل و غارت گری کی اس سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اسی خوف میں کہ کہیں کوئی کسی دن یوں ہی بلا وجہ مجھے نہ مار دے، اس لیے میرے اپنے ہی خاندان نے مجھے ملک میں رہنے نہیں دیا۔ اس صورتحال میں فوج، رینجرز اور پولیس حکام کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اب تک نہ تو کراچی آپریشن کے پہلے مرحلے کے مطلوبہ نتائج مل سکے اور نہ ہی مقاصد حاصل ہو سکے، بلکہ معاملات سیاست کی نظر ہو جانے سے فوج کو اچھی خاصی بدنامی اٹھانا پڑی۔ سندھ اور وفاق میں برسر اقتدار جماعت پیپلز پارٹی کو ان تمام حلقوں کی سیاسی حمایت حاصل تھی جن کی جانب سے اس قتل و غارت پر انگلیاں اٹھ رہی تھیں۔ قتل و غارت کو روکنے کی کوئی بھی کوشش حکومت کو اس سیاسی حمایت سے محروم کر سکتی تھی جس کے بل پر حکومت کا اپنا وجود قائم تھا۔ بالآخر وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی حکومت اور فوج کی قیادت اس فیصلے پر پہنچی کہ کراچی آپریشن کے دوسرے مرحلے کا آغاز کیا جائے۔ پھر ریاستی اداروں کی جانب سے حکومت سے کہا گیا کہ فوج کو واپس بلایا جائے اور آپریشن کلین اپ کے دوسرے اور زیادہ سخت مرحلے کی کمان اب پولیس اور نیم فوجی ادارے رینجرز کے سپرد کی جائے اور انہیں خفیہ اداروں اور ریاست کی بھرپور مدد فراہم کی جائے۔ آپریشن کے اس دوسرے مرحلے کی قیادت بے نظیر بھٹو حکومت کے وزیر داخلہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نصیر اللہ بابر کو سونپی گئی، جبکہ پولیس کی قیادت کے لیے ڈاکٹر شعیب سڈل کا انتخاب کیا گیا۔ برطانیہ کی ساؤتھ ویلز یونیورسٹی سے کرمنالوجی میں ڈاکٹریٹ کرنے والے ڈاکٹر شعیب سڈل اس وقت راولپنڈی شہر میں ڈی آئی جی تھے۔ وہ پاکستان کی پولیس سروسز میں پہلے افسر تھے جنہوں نے کرمنالوجی میں پی ایچ ڈی کی تھی۔ خود ڈاکٹر شعیب سڈل نے کراچی آپریشن پر کھل کر طویل گفتگو کی اور شہر کا نقشہ کچھ یوں بیان کیا: تھانوں، پولیس کے دفاتر، افسروں اور اہلکاروں پر منظم حملے ہوتے تھے۔ پولیس، رینجرز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسر اور اہلکار قتل کر دیے جاتے تھے یا ان حملوں کی زد میں تھے۔ تھانوں کے دروازے عام آدمی پر بند تھے، رکاوٹیں لگا کر عام آدمی یا کسی حملہ آور دونوں ہی کا تھانے تک پہنچنے سے روکنے کے اقدامات ہوتے تھے۔ ریت کی بوریاں تھانوں کی چھتوں پر رکھی جاتی تھیں تاکہ کسی حملے میں حفاظت یا مورچہ بندی قائم کر سکیں۔ ڈاکٹر سڈل نے کہا کہ ایک روز مغربی ضلع میں تو خود میری گاڑی پر حملہ ہوا، ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا میرا سپاہی زخمی ہوا، مگر ہم بچ نکلے۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ آپریشن کی نگرانی کرنے والے حکام نے ساری صورتحال وزیر اعظم کے سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ ہم ان پرتشدد عناصر یا حملہ آوروں کو گرفتار کر لیں گے اور انہیں عدالتوں سے سزا ہو جائے گی تو یہ سزا نہیں ہوگی۔ ایک سابق پولیس افسر نے کہا کہ تب وفاقی وزیر داخلہ نصیر اللہ بابر نے قتل و غارت اور دہشت گردی کے خلاف انتہائی بے دریغ اور بے رحمانہ آپریشن کے لیے وزیر اعظم بے نظیر بھٹو سے مکمل فری ہینڈ لیا، یعنی آزادانہ کام کرنے کی اجازت طلب کی۔ طاقت کا جواب طاقت سے ہی دینے کے اس فیصلے نے وہ کیا جسے انگریزی میں اوپن دا گیٹ آف ہیل کہا جاتا ہے۔ شعیب سڈل بتاتے ہیں کہ جب 19 جون 1995 کو میں خود کراچی پولیس کا سربراہ بن کر آیا تو 25,000 کے قریب تعداد رکھنے والی پولیس کے مورال کا یہ عالم تھا کہ شہر کی پولیس کے سربراہ کی حفاظت کی ذمہ داری نیم فوجی اداروں کے سپرد تھی۔ اس کے بعد دونوں جانب سے یعنی پولیس اور سیاسی طور پر متحرک جرائم پیشہ اور دہشت گرد عناصر کے درمیان ایک ایسی جنگ کا آغاز ہوا جو اگلے کئی برس تک جاری رہی۔ ایک سابق پولیس افسر نے کہا کہ طریقہ کار ہی غلط تھا۔ ڈسٹرکٹ پولیس کے اندر سندھ ریزرو پولیس سے بہت بڑی نفری لائی گئی، فرض کریں کہ 100 لوگ لائے گئے اور ان میں سے 5 نے بھی اوپر والوں کے حکم پر ماورائے قانون کام شروع کیے تو فیصلہ سازوں کا تو کام بن گیا۔ اس آزادی سے پولیس کے کام کرنے کا طریقہ کار ہی بدل گیا۔ کئی افسروں نے عجیب انداز اور چال چلن اپنا لیا۔ ذیشان کاظمی جیسے پولیس افسران نے تو اپنے علاقے میں جینز اور کلف والی شلوار قمیض پہننے پر پابندی لگا دی۔ اب کوئی بتائے کہ اس کا آپریشن سے کیا تعلق تھا؟
مظہر عباس کہتے ہیں کہ پولیس کے افسران کو خفیہ اداروں کے ساتھ مکمل آزادی اس حد تک دی گئی کہ انہیں عدالتوں میں بھی گرفت میں نہیں لیا جا سکا۔ جسٹس ناصر اسلم زاہد نے ایک موقع پر کہا کہ میں ان پولیس افسران کو شہر میں نہیں دیکھنا چاہتا، مگر پھر ہم نے دیکھا کہ جسٹس ناصر اسلم زاہد چلے گئے مگر وہ پولیس افسر وہیں رہے۔ اگرچہ پولیس افسران نے آپریشن کے اہداف حاصل کرنے میں بڑی کامیابی حاصل کی، مگر اور بھی بہت کچھ کیا گیا۔ اس دوران انتہائی مشکوک اور متنازع پولیس مقابلے شروع ہو گئے اور سیاسی وابستگی رکھنے والے سینکڑوں افراد مارے گئے، لیکن ساتھ ہی ان مقابلوں میں شریک ہونے والے پولیس افسران اور اہلکاروں کی لگاتار ہلاکتوں کے ایسے سلسلے کا بھی آغاز ہوا جس نے کراچی کو دنیا کے چند خطرناک ترین شہروں کی صف میں لا کھڑا کیا۔ اس قتل و غارت نے بلا شبہ ہزاروں جانوں کی بھینٹ لی اور شہر کو کئی دن تک محصور رکھا۔ پولیس ذرائع کے مطابق اس 4 سالہ آپریشن کے دوران 450 کے لگ بھگ افسران اور اہلکار ہلاک ہوئے۔ پولیس ذرائع کے مطابق اس 4 سالہ آپریشن کے دوران تقریباً 450 کے لگ بھگ افسران اور اہلکار ہلاک ہوئے۔ سیاسی جماعتوں نے بھی اس دوران اپنے ہزاروں کارکنوں کی ہلاکت کے دعوے کیے۔ ریاستی اداروں پر مشتمل ایک فیلڈ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی جس میں رینجرز اور پولیس افسران شامل ہوئے۔ پاکستان سے نقل مکانی کر جانے والے اس وقت کے ایک نامور سیاستدان نے بتایا کہ یہ فیلڈ انویسٹیگیشن ٹیم یعنی FIT اور پولیس نے بے دریغ وہ سب کچھ کیا جسے زیادتی کہنا کم ہوگا۔ پورے علاقوں کا محاصرہ، پوری آبادی کی خانہ تلاشی، ہر گھر سے نوجوانوں کی ناجائز گرفتاریاں، چادر اور چار دیواری کی خلاف ورزی، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائیاں، گھروں کی خواتین سے بدسلوکی اور بچوں کے سامنے ان کے بڑوں کی گرفتاریاں کی گئیں۔ اس کے بعد دور آیا فاروق دادا اور راؤ انوار کا۔ سینئر صحافی افضل ندیم ڈوگر کے مطابق ریاست کو ایک منظم دہشت گردی کا سامنا تھا، لیکن اگر صورتحال کو سیاسی و قانونی انداز سے ڈیل کیا جاتا تو شاید نتائج مختلف ہوتے۔ اگر یہ سیاسی دہشت گردی تھی تو نواز شریف یا بے نظیر بھٹو کی حکومتیں 10 سال تک اسی جماعت کے ساتھ اتحاد بنا کر اقتدار میں کیوں رہیں؟ یہ بھی درست ہے کہ ایسے واقعات ہو رہے تھے کہ ایک بس اغوا کر کے نو گو ایریا لے جائی گئی اور اس میں موجود تمام ایسے مسافروں کو قتل کر دیا گیا جو اردو بولنے والے نہیں تھے، مگر دوسری جانب فاروق دادا جیسے لوگوں کی انتہائی مشکوک اور متنازع پولیس مقابلے میں ہلاکت جیسے واقعات نے تو الٹا اثر کیا اور MQM تو مظلوم نظر آئی اور ہمدردی سمیٹتی رہی۔ MQM سے منسلک اور کئی جرائم میں پولیس کو مطلوب فاروق پٹنی جو فاروق دادا کے نام سے مشہور تھے ایک متنازع پولیس مقابلے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ افضل ندیم ڈوگر نے بتایا کہ جب SSP راؤ انوار پر 400 سے زیادہ افراد کو ماورائے عدالتیں قتل کرنے کے الزامات آپ آج سنتے ہیں، وہ اس وقت SHO تھے اور یہ مقابلہ انہوں نے کیا تھا۔ FIR میں پولیس کا دعویٰ تھا کہ فاروق دادا نے اپنے 5 ساتھیوں کے ہمراہ ایک شیراٹ گاڑی میں ایئرپورٹ کے قریب پولیس پر حملہ کیا اور جوابی کارروائی میں وہ مارے گئے اور ان ملزمان سے 11 یا 12 کلاشنکوف، 5000 گولیاں، دستی بم اور گولہ بارود بھی برآمد ہوئے۔ افضل ڈوگر کے مطابق یہ دعویٰ انتہائی مضحکہ خیز تھا۔ شیراٹ جیسی چھوٹی سی گاڑی میں یا تو 5 افراد سما سکتے تھے یا پھر اتنا سارا اسلحہ اور گولہ بارود۔ اگر یہ سب کچھ ایک شیراٹ گاڑی میں ٹھونس بھی دیا جاتا تو پھر گاڑی میں بیٹھے افراد مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتے تھے۔ آپ پوچھیں کہ دراصل پھر ہوا کیا تھا، تو ہوا یہ تھا کہ پولیس کو اطلاع ملی کہ فاروق دادا گارڈن کے علاقے میں اپنے فلیٹ پر موجود ہیں۔ پولیس نے چھاپا مارا مگر وہاں نہ تو فاروق دادا ملا اور نہ ہی کوئی اسلحہ وغیرہ۔ جب پولیس ناکام واپس جا رہی تھی تو کسی علاقے والے نے یہ انکشاف کیا کہ دراصل اوپر نیچے واقع 2 فلیٹ اندر سے آپس میں ملے ہوئے ہیں اور ممکن ہے کہ فاروق اپنے فلیٹ سے منسلک اوپر والے فلیٹ میں موجود ہوں۔ پولیس نے دوبارہ چھاپا مارا اور فاروق دادا کو گرفتار کر لیا اور اپنے ساتھ لے گئی۔ کئی دن بعد ہمیں اطلاع ملی کہ فاروق دادا نے ایئرپورٹ کے قریب ساتھیوں کے ہمراہ پولیس افسران اور اہلکاروں پر حملہ کیا اور جوابی حملے میں ساتھیوں سمیت ہلاک ہو گئے، مگر آپریشن کی نگرانی کرنے والے کراچی پولیس کے سابق سربراہ ڈاکٹر شعیب سڈل کہتے ہیں کہ فاروق دادا کیس میرے دور کا پہلا واقعہ تھا اور میں اس وقت نیو یارک میں تھا۔ جب مجھے اس کی اطلاع فون پر دی گئی تو اس واقعے کی عدالتی تحقیقات کروائی گئی تھیں۔